اب میں تقریر پیش کرنے کے لیے اپنے استاد محترم حضرت مولانا محمد احمد صاحب جیجت پوری وہ تشریف لائے اور اپنے خطابت سے ہم سامعین کو مستفید فرمائے۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى إلى آخر الآية صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إلى رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور شعراء اعظام، حفاظ کرام اور برادران اسلام، معزز سامعین کرام، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم اپنے رب اور اپنے خالق کے شکر گزار ہیں، جس خالق اور مالک نے یہ سعادت کی گھڑی نوجوانوں کی تھوڑی سی حرکت اور ان کی قد و کاوش کے نتیجے میں ہمیں اور آپ کو عنایت فرمائی کہ ہم اور آپ ایک اہم دینی پروگرام کے اندر تشریف فرما ہیں۔ اللہ رب العزت ان نوجوانوں کی اس محنت کو قبول فرما کر اپنی شایان شان جزا اور بدلہ عنایت فرمائے، اور اس پروگرام کے رچانے بسانے اور انتظام کرنے میں جن حضرات کی کوششیں لگی ہیں، چاہے وہ ہمارا نوجوان عملہ ہو یا ہمارے بڑے بوڑھے حضرات ہوں، جس اعتبار سے بھی جن کی قربانی لگی ہے، جن کی محنتیں لگی ہیں، جن کی فکروں سے یہ دینی پروگرام وجود میں آیا ہے، ہم دل کی گہرائیوں سے اپنے خالق سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان تمام حضرات کو اپنی شایان شان جزا اور بدلہ عنایت فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کی سورہ ضحیٰ کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات 3 جگہوں سے ہم نے پڑھی ہے۔ دعا یہ فرمائے کہ اللہ رب العزت ان آیات کی روشنی میں اور روایات کی روشنی میں کام کی بات کہلوا کر ہم سب کو عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ شعراء کرام
چونکہ کافی دیر سے آپ حضرات کو نعتیہ کلام سنا رہے تھے اور ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، تحسین، توصیف بہتر سے بہتر انداز میں آپ سماعت فرما رہے تھے اور ہر ایک نے سنانے کی کوشش کی، اور سلسلہ اتنا لمبا چلا کہ ہم بھی متاثر ہو گئے۔ میرا بھی دل یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی کچھ محبت کی باتیں آپ سے کریں۔ میں نے سورہ ضحیٰ کی جو تلاوت کی ہے وہ اسی مناسبت سے کی ہے تاکہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شعراء کرام سے آپ نے جو کلام سماعت فرمایا ہے اور ان کلاموں کے تعلق سے آپ کے دل کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت جاگزی ہوئی ہے، کہ کاش کہ اللہ رب العزت اس محبت کو اس معیار پر پہنچا دے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ میں نے سورہ ضحیٰ کی آیت کا جو انتخاب کیا ہے، اب تک آپ بندوں کا، امت کا اور مسلمانوں کا اپنے پیغمبر سے جو لگاؤ ہونا چاہیے، جو تعلق ہونا چاہیے، شعراء کرام کے کلام سے آپ نے اس کو سماعت کیا، لیکن ہم اس آیت کی روشنی میں آپ تک وہ باتیں پہنچانا چاہتے ہیں کہ جناب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رب کائنات کا جو تعلق اور جو محبت، اور محبت کے بعد جس طریقے سے خالق کائنات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں تسلی کے الفاظ کہے ہیں اور ارشاد فرمائے ہیں، وہ باتیں ہم آپ کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور ان آیات کے اندر چونکہ امت کے لیے بہت سارے پیغامات ہیں اور بہت ساری نصیحتیں ہیں، ان تمام خوبیوں کی بنیاد پر ہم نے اس آیت کا انتخاب کیا ہے۔ بس اللہ رب العزت صحیح انداز میں صحیح بات کہنے کے اور ہم سب کو عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ چونکہ یہ شعبان کا مہینہ ہے اور اردو تاریخ کے اعتبار سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج 22 شعبان ہے، 7-8 دن بچے ہوئے ہیں، رمضان کی آمد ہے۔ اور رمضان چونکہ اس پورے سال کے اندر ایک مقدس مہینہ ہے، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے اس مہینے کا باقاعدہ انتخاب کیا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہوں یا قرآن کریم کی آیات، اگر آپ گہری نگاہ ڈالیں گے تو واقعتاً امت کے لیے بہت بڑا انعام ہے جو اللہ رب العزت نے رمضان کی شکل میں ہم ایمان والوں کو عطا فرمایا۔ اور اس روایت سے بھی اس کا اندازہ آپ لگائیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا مہینہ لگتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالق سے دعا کرتے تھے، جس کی میں نے خطبے کے اندر تلاوت کی ہے یا نقل کی ہے اس روایت کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے کہا کرتے تھے کہ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچائیے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ رمضان اگر خوبیوں والا مہینہ نہ ہوتا، برکتوں والا مہینہ نہ ہوتا، سعادتوں والا مہینہ نہ ہوتا، ہم سب کے لیے باعث خیر و برکت والا مہینہ نہ ہوتا، تو ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی آمد کا یا اس مہینے تک پہنچنے کی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالق سے دعا نہ فرماتے، لیکن آپ کی خواہش اور آپ کی چاہت اور اپنے رب سے اس کی دعا کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے کو انتہائی مبارک اور سعادت کا مہینہ بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جب سنتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں افطار کے وقت دعا کیوں قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت جو دعا قبول ہوتی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ افطار کے وقت جب بندے مومن دن بھر بھوکا پیاسا بیٹھتا ہے اور پورا کا پورا دسترخوان قسم قسم کی نعمتوں سے بالکل سجایا رکھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ بندے مومن جو روزہ دار ہے جس کے سامنے قسم قسم کے کھانے سجے ہوئے ہیں دسترخوان پر، اس وقت تک نہیں کھاتا جب تک کہ مؤذن
مسجد کے اندر سے اللہ کے نام کی پکار نہ دے، اور جب تک کہ وہ اللہ کا نام لے کر اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی کو بیان نہیں کر دیتا، تب تک روزہ دار ایک لقمہ بھی اپنے لیے حرام سمجھتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب بندے مومن اور روزہ رکھنے والا افطار کے وقت بیٹھتا ہے تو اللہ رب العزت ان فرشتوں سے، جن فرشتوں نے اس انسان کی پیدائش پر اعتراض کیا تھا اور یہ کہا تھا اپنے خالق سے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، آپ جس مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرما رہے ہیں، جہاں تک تسبیح و تقدیس کا معاملہ ہے، آپ کی پاکی اور بزرگی بیان کرنے کا معاملہ ہے، تو اے اللہ ہم تو اس کے لیے خود ہی کافی ہیں، آپ ایسی مخلوق کاہے پیدا کرنے جا رہے ہیں جو دنیا کے اندر جائے، خون خرابہ کرے اور فساد پھیلائے، چونکہ اس سے پہلے جنات کی پیدائش ہو گئی تھی اور ان کی پوری کارگزاری ان کے سامنے تھی، جس کی طرف فرشتوں نے اشارہ کیا۔ لیکن جب ایمان والا روزہ رکھ کر اپنے دسترخوان پر بیٹھتا ہے تو اللہ ان فرشتوں کو متوجہ فرما کر یہ کہتے ہیں، دیکھو یہی ہو بندے جن کی پیدائش پر تم نے اعتراض کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ آپ ایسی مخلوق کیوں پیدا کرنے جا رہے ہیں، جہاں تک آپ کی بڑائی کا اور آپ کی کبریائی کا اور آپ کی عظمت کا بیان کرنے کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے تو ہم خود ہی کافی ہیں۔ لیکن اللہ نے اس وقت چونکہ فرشتوں سے کہا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، ان کی خوبیوں کے بارے میں جو میں جانتا ہوں تم اس سے ناواقف ہو، تو اللہ رب العزت ان فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں، یہی ہے وہ مخلوق کہ صبح سے لے کر شام کا وقت آ چکا ہے، اندر سے کھانے پینے کی چیزوں کی چاہت بھی بنی ہوئی ہے، طبیعت چاہ بھی رہی ہے، لیکن میرے آرڈر کا اور میرے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ لقمہ اس وقت تک نہیں اٹھائیں گے ساری چاہتوں کے بعد جب تک کہ میرا مؤذن مسجد کے مائک سے اعلان نہ کر دے اور میری کبریا اور میری بڑائی نہ بیان کر دے، تو اللہ رب العزت ان کو گواہ بنا کر ان کی بخشش کا اعلان کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے کو انتہائی خیر و برکت اور انتہائی سعادت کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو مبارک مہینہ عنایت فرمائے اور اس مہینے کے جو خیر اور برکات ہیں ہم سب کو میسر فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کی جس سورت کا انتخاب کیا ہے، تھوڑی سی تمہید عرض کر کے پھر اس آیت کا ہم ترجمہ کریں تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی کا سلسلہ جاری ہوا تو چند دن بلکہ کافی دن تک وحی کا سلسلہ بند رہا۔ اب جب وحی کا سلسلہ بند رہا تو کفار و مشرکین نے تانے دینے شروع کر دیے۔ کفار و مشرکین نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد کے رب محمد سے ناراض ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد تکلیف ہوتی تھی کہ یہ کفار و مشرکین کے تانے ہم کو سننے پڑ رہے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ ام جمیل نے تو یہاں تک کہا، اور عورتوں کا تانا چونکہ مشہور بھی ہے، ام جمیل نے کہا کہ محمد کے پاس محمد کا جو شیطان وحی لے کر آتا تھا وہ شیطان بھی محمد سے ناراض ہو گیا ہے۔ لکھا ہے کہ ام جمیل کا یہ تانا دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا مغموم ہوئے، بہت زیادہ غم کے شکار ہو گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوئے۔ یہ چند آیتیں جو میں نے خطبہ کے اندر تلاوت کی ہیں سورہ ضحیٰ کی نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کر فرمایا، سب سے پہلے فرمایا کہ والضحیٰ، قسم ہے دن کی روشنی کی، واللیل، اور قسم ہے رات کی جب اس کی تاریکی چھا جائے۔ اور ایک عالم نے اس کا ترجمہ کیا اور غضب کا ترجمہ کیا، کہا کہ اللہ رب العزت نے سورہ ضحیٰ کے اندر ضحیٰ سے جو مراد لیا ہے وہ دن کی روشنی نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ کہا ہے، قسم ہے آپ کے چمکتے چہرے کی، قسم ہے آپ کے نورانی چہرے کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے آپ کے سیاہ زلفوں کی۔ تو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زلفوں کی قسم کھایا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے اور محبت کے اندر جب ناراضگی کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو محبوب ہمیشہ منانے کی اس انداز سے کوشش کرتا ہے کہ اس کی خوبیوں کو بیان کرتا ہے۔
शौहर बीवी से नाराज हो या बीवी शौहर से नाराज हो तो शौहर बीवी की खूबियां बयान करना शुरू करता है ताकि अब भी मान जाए, अब भी मान जाए। और इस मोहब्बत के पूरे आप नक्शे को ज़हन में रखते हुए फिर अंदाजा लगाइए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी कर रहे हैं। अरे भला हम आपसे नाराज होंगे? आपका ये नूरानी चेहरा, आपका ये मुनव्वर चेहरा, आपका ये चमकता हुआ चेहरा भला छोड़ने के काबिल है? आपकी ये स्याह जुल्फें भला छोड़ने के काबिल हैं? आपकी इतनी खूबसूरत जुल्फें हैं, इतना मुनव्वर चेहरा है, हम इसको छोड़ देंगे? आगे फरमाया मा वद्दाका रब्बुका वमा कला, ना आपके परवरदिगार ने आपको छोड़ा है ना आपसे मुंह मोड़ा है। आपके परवरदिगार ने आपसे दुश्मनी नहीं की है, आपको छोड़ा नहीं है। पीर साहब ने यहाँ एक बात लिखी है कि इंसान जब किसी से नाराज होता है या ये कह लीजिए मिलना जुलना बंद होता है तो दो वजह से बंद होता है। या तो है कि इसके ऊपर हालात ऐसे आए कि अब वक्त ही इनके पास नहीं है कि अपने दोस्त से जाकर खुसूसी मुलाकात करें, या एक कि उनके हालात से नहीं बल्कि उनके किरदार से इंसान नाराज हो गया हो। तो नाराज होने की या मुलाकात न करने की दो वजह होती है। या तो है कि इसके ऊपर इतने हालात आए कि इसने मिलना जुलना बंद कर दिया, या ये कि आपके अखलाक से और आपके किरदार से इनके दिल को ठेस पहुंची है जिसकी वजह से इन्होंने मिलना जुलना बंद कर दिया। और कुरान करीम ने दोनों तरफ इशारा किया। अल्लाह ने फरमाया मा वद्दाका रब्बुका, ऐसे हालात अल्लाह के ऊपर नहीं आए कि अल्लाह ने आपसे मिलना बंद कर दिया, आपके पास वही का सिलसिला बंद कर दिया। बिल्कुल ऐसा नहीं है। और आपके अखलाक भी ऐसे नहीं है कि आपके अखलाक की बुनियाद पर मैंने आपको छोड़ दिया। वमा कला, आपके रब ने आपसे दुश्मनी नहीं की है, आपसे मुंह मोड़ा नहीं है और आपसे रूगर्दानी नहीं किया है। भला आपसे आपका परवरदिगार रूगर्दानी कर सकता है? ये मुनव्वर चेहरा, ये स्याह जुल्फें, इतना खूबसूरत और मुनव्वर चेहरा, भला आपका परवरदिगार जिस आपको महबूब बनाने के बाद फिर आपको जुदा कर देगा? ऐसा नहीं हो सकता। और आगे अल्लाह ने फरमाया, अब जाहिर सी बात है कि जब जो महबूब मेरा नाराज हो गया है, जब हम उसकी तारीफ करेंगे, सफाई बयान करेंगे, अब दिल में जगह आने लगी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुर्बान जाइए, रब्बे करीम की कैसी मोहब्बत अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी। और यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की निगाह में जैसे मेरे महबूब महबूब थे, ऐसे सहाबा के निगाह के अंदर मेरे महबूब महबूब थे। और सहाबा मोहब्बत ही में जान हथेलियों पर रखकर जंगों में जाया करते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आगे फरमाया वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, पैगंबर आप नाराज हो रहे हैं, आप परेशान हैं, आप रूठ चुके हैं, आप यकीन मानिए हम आपको अनकरीब इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। वलसौफ युतीका रब्बुका, अनकरीब आपका परवरदिगार आपको इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा कि फतरदा, आप राजी और खुश हो जाएंगे। उलमा ने इस पर एक बात लिखी है, फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान महशर के अंदर जब आपके उम्मती जहन्नम के हवाले हो चुके होंगे अपने गुनाहों की बुनियाद पर, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर पड़ेंगे और अपने रब से इल्तिजा करेंगे, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती। यहाँ तक कि आपसे कहा जाएगा कि ए मोहम्मद आप सर उठाइए और मांगिए, आपकी मांग पूरी की जाएगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाहगार उम्मती की सिफारिश करवाएंगे, यहाँ तक कि फिर सजदे में पड़ेंगे, सिफारिश करवाएंगे। 3 मर्तबा में पूरी उम्मत जहन्नम के अंदर जो अपने गुनाहों की बुनियाद पर गई है, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी दुआ की बुनियाद पर, आपकी सिफारिश की बुनियाद पर जहन्नमियों को जहन्नम से निकालकर जन्नत के अंदर पहुंचाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इशारा फरमाया कि आप परेशान न हो। वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, अनकरीब आपका परवरदिगार आपको इतना नवाजेगा, इतना देगा, इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे, आप बिल्कुल गमजदा ना होइए। उनके ताने से आप गमजदा हो रहे हैं, ये वही का सिलसिला, मिलने जुलने का जो सिलसिला चंद दिन बंद हो गए, आप इससे परेशान हाल हैं। आप बिल्कुल, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अनकरीब आपका परवरदिगार आपको राजी कर देगा। और आगे फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और आखिरत आने वाली जिंदगी तो दुनिया के एतबार से बदरजहा बेहतर है। आप इस दुनिया के अंदर नाराज हो रहे हैं, आप परेशान दिल हैं, आप परेशान न होइए। आने वाला जो दिन है
وہ آپ کے لیے انتہائی بہتر ہوگا، خیر ہوگا۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت کا ایک دوسرا مفہوم بیان کیا ہے، فرمایا کہ اے پیغمبر آپ کا ہر آنے والا دن پچھلے گزرنے والے ہر دن سے بہتر ہوگا۔ آج آپ غمگین ہوئے ہیں، انشاءاللہ یہ غمگینگی آئندہ آپ کی زندگی میں نہیں آئے گی۔ آپ کی زندگی جو بھی آنے والی ہے پہلی زندگی سے کہیں بدرجہ بہتر ہوگی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ ہم نے ایک آیت کی تفسیر پہلے کر دی اور آگے اللہ رب العزت نے اس پر بھی بس نہیں کیا۔ جیسے کوئی ناراض ہوتا ہے تو اس ناراض ہونے والے دوست کو ہم ان تاریخ یا یہ کہہ لیجئے کہ ہم اس کے ساتھ اپنی اس قربانی کی یاد دہانی کراتے ہیں جس آڑے وقت ہم کام آئے رہے تھے، اور جس مشکل گھڑی میں ہم نے اس کا ساتھ دیا ہے وہ زمانہ اور اس دور کی یاد دہانی کراتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دہانی کرائی کہ اے محبوب ہم آپ سے ناراض ہو جائیں گے، آپ کو دن یاد نہیں ہے۔ علم یجد کا یتیمن، ہم نے آپ کو یتیم پایا، بے سہارا پایا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ چنانچہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھے، آپ کے والد محترم کا سایہ آپ سے اٹھ گیا۔ بلکہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جس وقت آپ کی شادی ہوئی، حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی تھی، وہ بالکل کم عمر تھے، 18 سال کی عمر تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی عمر صرف 16 سال تھی۔ اب 16 سال نئی شادی ہوئی ہو اور اس نئی شادی کے اندر وہ کچھ مہینے رہ کر حضرت عبداللہ چونکہ وہ سفر میں چلے گئے تھے اور جانے کے بعد واپسی کی نوبت نہیں آئی، وہیں مدینہ کے اندر ان کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کیسی یتیمی کا زمانہ ہے کہ جنہوں نے آنکھ کھولنے کے بعد بھی اپنے باپ کے چہرے کی زیارت نہ کی ہو، تو اللہ رب العزت نے اسی یتیمی کی طرف اشارہ کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو زمانہ یاد نہیں کہ آپ ماں کے پیٹ ہی کے اندر یتیم ہو گئے تھے، لیکن جب آپ پیدا ہوئے تو ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ اور کیسا ٹھکانہ دیا؟ آپ کے باپ کی محبت ہم نے آپ کے دادا کے دل کے اندر منتقل کر دی، یہاں تک کہ آپ کے دادا نے وہ محبتیں آپ پر نچھاور کی جو ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ کرتا ہے۔ پھر دادا کے جانے کے بعد چچا کے دل کے اندر ہم نے آپ کی محبت پیوست کر دی، یہاں تک کہ چچا نے بھی آپ کے ساتھ وہ برتاؤ کیا جو ایک سگا باپ اپنے بیٹے کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی یاد دہانی فرمائی، علم یجد کا یتیمن فآوا، اے میرے محبوب آپ کو زمانہ یاد نہیں جب آپ بالکل بے سہارا تھے، یتیم تھے، اس وقت ہم نے آپ کو سہارا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کا بڑا خیال کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نکلے نماز عید کے لیے تو آپ نے دیکھا ایک بالکل پرانے کپڑوں میں لپٹا ہوا ایک بچہ مایوس اداس ایک کنارے پر کھڑا ہے، اور اس کے سارے ساتھی نئے کپڑوں میں اور خوشبو لگا کر عیدگاہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، لیکن وہ بچہ پرانے کپڑوں میں، گندے کپڑوں میں، جیسے کئی دن کا نہایا نہ ہو، بالکل بے یار و مددگار یتیم اسی حالت میں کھڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے پوچھا کیا بات ہے، آج تم نئے کپڑے نہیں پہنے، تمہیں عیدگاہ نہیں جانا ہے؟ اس بچے نے بتایا کہ ہمارے چونکہ والد صاحب انتقال کر گئے ہیں، میں بالکل یتیم ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم بچے کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے کہ یتیم ہے، اس کو نہلاؤ دھلاؤ۔ اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی بیٹی تھی، چہیتی بیٹی تھی، ان سے کہلوا بھیجا کہ دیکھو حسن اور حسین کے اگر کپڑے ہوں، چونکہ انہی کے سائز کا وہ بچہ تھا، کہ اگر حسن اور حسین کے دھلے ہوئے کپڑے ہوں تو عائشہ کے پاس بھیجوا دو، ایک یتیم بچہ آیا ہے اور عائشہ اس کو نہلا دھلا رہی ہیں تاکہ حسن حسین کا وہ کپڑا جو دھلا دھلایا رکھا ہوا ہے، آج عید کا دن ہے، یہ بچہ بھی پہن لے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ نے بھیجوایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنایا، خوشبو لگایا، اور پھر اس بچے سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ جب تمہارے ابا زندہ تھے تو عیدگاہ کس طرح لے جایا کرتے تھے؟ تو بچے نے کہا جب ہمارے ابا زندہ تھے تو ہمارے ابا کپڑا پہنانے کے بعد بیٹھ جاتے تھے
اور ہم اپنے باپ کے کندھوں پر بیٹھتے تھے اور ہمارے والد محترم کندھوں پر بٹھا کر ہمیں عیدگاہ لے جاتے تھے، نماز کے لیے لے جاتے تھے۔ لکھا ہے روایت کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اس بچے سے کہا تم اپنے ابا کی طرح میرے کندھوں پر بیٹھ جاؤ، اور کندھے پر بٹھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر گئے۔ یہاں تک کہ باقی بچوں نے جب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلوک کو تو سارے لوگوں نے دعا کی کہ کاش کی آج میرے باپ بھی نہ ہوتے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم بچے کی طرح اپنے کندھوں پر بٹھاتے اور آپ کا مبارک کندھا ہم سب کو نصیب ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے یتیموں کے ساتھ بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو بے سہارا نہیں پایا کہ پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آگے اللہ نے فرمایا پھر کہا آپ کا ایک زمانہ وہ بھی گزرا ہے کہ آپ بالکل مالی اعتبار سے انتہائی کمزور تھے، بے سہارا تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم نے آپ کا نکاح کروایا، ان کے یہاں نکاح ہونے کے بعد ان کے مال کے ذریعے سے آپ کو اتنی برکت نصیب ہوئی اور آپ بالکل غنی ہو گئے، مالدار ہو گئے، آپ کو سہارا مل گیا۔ تو آپ وہ زمانہ بھی یاد کیجئے کہ آپ بالکل جو ہے مال کے اعتبار سے پریشان حال تھے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نے انتخاب کیا جس کی وجہ سے آپ کو راحت ملی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اب آگے اللہ رب العزت نے وہ نصیحتیں ارشاد فرمائی جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے۔ اللہ رب العزت نے ایک تو ظاہری حکم دیا جن کو آپ اپنے جسمانی اعضاء سے کرتے ہیں، اور آگے چل کر اللہ رب العزت نے دوسری آیت کے اندر وہ حکم دیا جس کو انسان عبادت کے طور پر نہیں بلکہ جس کا تعلق دل سے ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ یتیموں کو نہ جھڑکیے اور سائل کو نہ جھڑکیے، اور اب آپ اپنے رب کی نعمتوں کے شکر گزار بنیے اور اس کا شکریہ ادا کیجئے، یعنی جسمانی بھی عبادت کیجئے اور اسی طریقے سے روحانی بھی عبادت کیجئے، آپ اپنے رب کا شکر ادا کیجئے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتے تھے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ محبت ہی کی وجہ سے صحابہ کرام کو نبی پر اپنی جان کا نچھاور کرنا آسان تھا اور ان کے لیے بالکل سہل تھا۔ چاہے وہ جنگ کا معاملہ ہو، چاہے مال کی قربانی کا معاملہ ہو، آپ جو ان سے بھی تاریخ اٹھائیں گے اس کے پیچھے اور گہرائی کے اندر جائیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ محبت کی بنیاد پر صحابہ اس انداز میں کام کیا کرتے تھے۔ جسے ہمارے مولانا نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے اور جمعہ کا دن تھا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ بالکل نہیں کہا، بلکہ مسجد نبوی کے چہار دیوالی کے کنارے جو لوگ کھڑے ہوئے تھے آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ بھائی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ لکھا ہے روایتوں کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جبکہ مسجد نبوی سے دور تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ کان کے اندر پہنچا، حضرت عبداللہ بن مسعود وہیں بیٹھ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بند کیا، نماز کے لیے آپ کھڑے ہوئے تو وہ بھی تشریف لائے۔ نماز کے ختم پر چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ حضرت عبداللہ بن مسعود پر پڑ چکی تھی، نماز کے ختم پر حضرت عبداللہ بن مسعود سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ یہ بتاؤ، میں نے تو بیٹھنے کے لیے ان لوگوں سے کہا جو کنارے کنارے کھڑے تھے، آپ تو دور راستے میں آ رہے تھے، میں نے آپ سے تو نہیں کہا لیکن آپ وہیں بیٹھ گئے۔ لیکن محبت کا انداز آپ دیکھیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کا یہ جملہ عبداللہ کے کان تک پہنچے بیٹھ جاؤ، تو عبداللہ کی مجال نہیں کہ اس کا ایک قدم آگے بڑھ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے جب اس پیمانے پر محبت کی پھر جا کر کام کا کرنا آسان ہوا، چاہے وہ روزے کا رکھنا ہوا، چاہے جہاد کے اندر جانا ہوا، نمازوں کا پڑھنا ہوا، حقوق کی ادائیگی کا معاملہ ہوا، جتنے معاملات بندے سے متعلق ہیں، چاہے بندوں کے بندوں سے متعلق ہوں، چاہے اللہ کے حقوق بندوں سے متعلق ہوں، ان تمام حقوق کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ اگر محبت نہ ہو تو کام کا کرنا آسان نہیں ہوتا۔ ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے اپنے ملک کو چھوڑ کر 7 سمندر پار جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے محبت ہوتی ہے۔ اگر محبت اولاد سے نہ ہو، بیوی سے نہ ہو، والدین سے نہ ہو،
تو ایک آدمی کے لیے آسانی کے ساتھ اپنے ملک کو بالائے طاق رکھ کر، اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کر 7 سمندر پار کئی سال وہاں گزار دینا یہ بندے کے لیے آسان نہیں ہے۔ اسی واسطے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روایت میں نے خطبہ کے اندر پڑھی، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کامل مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت تمہارے دل کے اندر ساری چیزوں سے زیادہ نہ ہو جائے، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے لوگ ہوں، دوست و احباب ہوں، ان سب محبتوں سے زیادہ اللہ کی محبت تمہارے دل کے اندر اگر جاگزی نہ ہو جائے تو تم کامل مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم کامل مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان تمام احکامات کے جس کو میں لے کر آیا ہوں تابع نہ بن جاؤ۔ یعنی اللہ رب العزت کے جتنے احکامات ہیں ان احکامات پر جب تک عمل کرنے والے نہ بن جاؤ تب تک تم صحیح معنوں میں کامل مسلمان نہیں کہلاؤ گے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے محبت کا ایک نقشہ کھینچا ہے اس صورت کے اندر، جس کی تفسیر ہم نے آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ایسی ہی محبت ہر مسلمان کو اللہ اور اللہ کے رسول کے سلسلے میں عنایت فرمائے، عطا فرمائے، اور پھر اس محبت کے تعلق سے اللہ رب العزت آنے والے مہینے کو ہم سب کے لیے باعث خیر و برکت بنائے، روزے کا رکھنا آسان بنائے، تلاوت کا کرنا آسان بنائے، ذکر کا کرنا آسان بنائے، حقوق کی ادائیگی کا کرنا آسان بنائے۔ اللہ ان تمام نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔